الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعثك عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 تا 67 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ اللہ غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے علیکم تم پر حفظا نگران فرشتے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جس وقت آ جاتی ہے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک پر موت توفتہ رسلنا تو اس کی جان نکالتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس کی جان نکالتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا پھر انہیں لوٹایا جاتا ہے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان لوگوں کا سچا حقیقی آقا ہے مولا ہے. الا خبردار لہ الحکم اللہ ہی کے لیے حکم ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر من ینجیکم تمہیں کون بچاتا ہے تمہیں کون نجات دیتا ہے من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں سے والبحر اور سمندر کے اندھیروں سے
تدعونہ جس وقت تم اسے پکارتے ہو تضرعا عاجزی کرتے ہوئے وخفیہ اور آہستہ آہستہ لئن انجانا البتہ اگر ہم نجات دے دیتے ہیں اسے، ہم اسے بچا لیتے ہیں اس من ہادہی اس مصیبت سے، لنکونن البتہ ہو جاتے ہیں وہ من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر اللہ ینجیکم اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، منہا اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، ومن کل کرب اور ہر طرح کی تکلیفوں سے، ثم انتم تشرکون پھر تم شکر گزار ہو جاتے ہو۔ قل هو القادر کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر هو القادر وہ اللہ قادر ہے، علی اس بات پر کہ ان یبعث علیکم یہ کہ بھیجے تم پر عذابم عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم اور یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم یا تم پر خلط ملط کر دے، شیعہ گروہ در گروہ یعنی شیعہ مختلف فرقوں میں، یا خلط ملط کر دے تم لوگوں کو مختلف فرقوں میں، وَيُذِيقَ اور چکھائے بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس بعض کی لڑائی کا مزہ، انظر دیکھ تو کیفا کس طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر آیاتی بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں۔ وَقَذَّبَ بِهِ اور اسے جھٹلایا قومک تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے۔ قل لست اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل نہیں ہوں میں تم لوگوں پر نگہبان، لکل نبأ ہر خبر کے لیے مستقر میعاد مقرر ہے، وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور ان قریب تم لوگ جان لوگے۔ ان آیات کریمہ سے قبل سے اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات اور شرک کی تردید کا بیان چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی مسئلہ قرآن کریم میں وہ توحید کا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا مسئلہ ہے، وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ تو توحید کا اثبات اور شرک کی تردید میرے رب نے فرمائی ہے، اور توحید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ شرک کا مفہوم سمجھ میں نہ آ جائے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، تمام کائنات کی تخلیق کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے غیر کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اور شرک کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب پر یقین رکھنا۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب کو ہی سب کچھ سمجھنا، تو یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے غیر کو خالق ماننا، اللہ کے غیر کی پوجا پاٹ کرنا، اللہ کے غیر کو جو ہے مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور اسی طرح دستگیر اور سب کچھ اسے سمجھنا،
کہ یہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، یہی ہمیں روزی اور روحے کپڑے لباس کا مالک ہے، سب کچھ دینے والا یہ ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، غیر اللہ کو رب کی ذات میں، رب کی صفات میں، رب کی ربوبیت میں شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے اور جو ہے توحید کا اس بات فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ اللہ غالب ہے، فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ بھیجتا ہے تم پر نگران فرشتے۔ حفظا، یہ حفظا حافظاتن کی جمع ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے، جمع مکسر ہے حافظاتن کی، یہ اسی طرح جمع ہے کہ جس طرح کفرتن کی کافرون اور فجرتن کی فاجرون۔ تو اس حفظہ کا یہاں پر معنی ہے نگران فرشتے۔ تو نگران فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے یہاں مراد ہے؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ نگران فرشتوں سے مراد کرامن کاتبین ہے، جن کے بارے میں میرے رب نے سورۃ الانفطار میں بھی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ۔ تو یہاں سے جو بیان چلا آ رہا ہے نگران فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے نگران فرشتے تمہارے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ تمہاری نیکی اور بدی دونوں کو لکھتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں اور پھر وہ عصر کے وقت تک رہتے ہیں، اور جب عصر کا وقت آتا ہے پھر یہ 2 چلے جاتے ہیں، دوسرے 2 آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح فجر کی نماز تک رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر انسان کے ساتھ بدستور جاری رہتا ہے ہمیشہ کے لیے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ تو جب یہ 2 فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس، تو انہی کے بارے میں یہ بات ہے کہ قرآن کریم میں میرے رب نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلنے نہیں پاتا کہ یہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو اس نے زبان سے بولا وہ نکلنے نہیں پاتا کہ جو ہی وہ بولتا ہے وہ فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ تو جب یہ 2 فرشتے، یہ ایک تو کرامن کاتبین کہ جو نیکی اور بدی کو لکھنے والے، تو جب یہ 2 فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس عصر کے بعد، تو جو عصر تک جو وہ رہے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ باوجود کہ جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا، میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے پایا؟ تو وہ فرشتے اللہ کو جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، جس وقت ہم گئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت ہم آ رہے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس جواب کو سن کر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اہمیت آئی ہے کہ جس وقت تم فجر کی نماز پڑھو تاکہ جو نئے آنے والے فرشتے ہیں وہ تمہیں نماز میں پائے، تم عصر کی نماز کا بھی بھرپور طریقے سے اہتمام کرو، کرنا تو 5 نمازوں کا ہے لیکن عصر کی نماز کا بھی بھرپور طریقے سے اہتمام کرنا ہے تاکہ جو نئے فرشتے آنے والے وہ بھی فجر کی نماز میں تمہیں مشغول دیکھیں۔ تو یا اللہ، یہ تو تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو یہ نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت باوجود ہے کہ جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت بتلائی ہے، لیکن ایک طرف میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، جس طرح کہ پیچھے آپ اس بات کو سن چکے ہو کہ نیند کو میرے رب نے بنایا، رات کو میرے رب نے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو بھی بنانے والی ذات میرے رب کی ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ اب یہ جتنے بھی 7 آسمان ہیں، زمین ہے، جو بھی کچھ تمہیں کائنات میں نظر آ رہا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح انسان کو زندہ کرنا یعنی نیند سے بیدار کرنا، یہ بھی اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور بیداری سے نیند کی آغوش میں اسے منتقل کرنا، یہ بھی اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ تو نیند یہ اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، اور اس کے لیے میرے رب نے رات کو پیدا فرمایا کہ میرا بندہ اس میں سکون کر سکے، آرام کر سکے۔ ہماری راحت کے لیے اللہ نے رات کو بنایا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے، اور جب سوتا ہے تو اس کے سرہانے سے تکیے کی جانب شیطان آتا ہے، اور اس کے اوپر سر پر 3 گرہ لگاتا ہے، اس کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ اٹھتا ہے، سحر کے وقت یہ اٹھتا ہے، تو جیسے ہی اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لینے کے بعد یہ نماز پڑھتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور شیطان جو ہے افسردہ ہو کر وہاں سے دوڑ لگاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور یہ اس کا نفس بڑا خوش ہوتا ہے، ہلکا پھلکا رہتا ہے جب صبح سویرے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا اگر اس نے یہ نہ اٹھا اور سوتا رہا یوں ہی کہ پتہ ہی نہ چلا فجر کی نماز کا وقت کب گزر گیا، تو فرمایا ایسا نفس جو ہے پلید ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، کہ اس سے شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ بندہ اٹھا نہیں سو کر۔ تو اور پھر جو ہے اس کے دونوں کانوں میں وہ شیطان جو ہے پیشاب کر کر یعنی دوڑ لگاتا ہے، پیشاب کر کر چلا جاتا ہے اس شخص کے دونوں کانوں میں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، صبح کے لیے اٹھتا نہیں ہے، صبح سویرے وضو کرتا نہیں ہے، نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ان 2 گرہ لگانے میں کامیاب ہوا، اور اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کر وہ شیطان چلا گیا۔ تو یہ نحوست ہے صبح کے وقت نہ اٹھنے کی، سوئے رہنے کی۔ تو اللہ رب العزت نے نگران فرشتے ہم لوگوں کو اوپر مقرر فرمائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حفظہ سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 10 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے دن میں مقرر فرمائے، اور 10 فرشتے اللہ جل شانہ نے انسان کی حفاظت کے لیے رات میں مقرر فرمائے، اور یہ ہر انسان کو جن کے ساتھ رہتے ہیں، 10 فرشتے دن میں، 10 فرشتے رات میں۔ تو اس اعتبار سے آپ اندازہ کیجئے کہ 10 اور 10 20 ہوئے، اور 2 فرشتے فجر کے وقت آنے والے، 2 فرشتے عصر کے وقت آنے والے، تو 24 ہوئے۔ تو اس اعتبار سے ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے 24 فرشتے مسلسل مقرر ہیں، 24 فرشتے مسلسل انسان کے ساتھ مقرر ہیں۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ فرشتے میرے اوپر کہاں ہیں، وہ مجھے کس طرح لکھ سکتے ہیں، میں تو محسوس ہی نہیں کر رہا کہ میرے دونوں کاندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ تو کبھی آپ نے آپ کو پر جب چیونٹی جو ہے پھر رہی ہوتی ہے اس کے وزن کو دیکھا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی کمر پہ چونٹی پھر رہی ہے، یا آپ کی کمر کو اوپر بال آ کر گر جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، یا آپ کی کمر کو اوپر، آپ کی شرٹ کو اوپر، قمیض کو اوپر اگر مٹی آ کر پڑ جاتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو فرشتوں کا وزن نہیں ہے، وہ ایسے وزن نہیں رکھتے کہ جس سے جو ہے تم فوراً اس کا بوجھ محسوس کرو۔ وزن وہ جب اللہ انہیں اختیار جو ہے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں تو وزن بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ آپ پر کے دونوں کاندھوں پر، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر وقت وہ آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ پر مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف بھی ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید، دونوں طرف، دائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے، بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے، اور دونوں طرف سے آپ پر نگرانی کر رہے۔ آگے سامنے کی جانب بھی ہیں، پچھلی جانب بھی ہیں، آگے پیچھے سے بھی تمہاری حفاظت کر رہے، تو تمہارے اعمال کو بھی لکھ رہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ فوج فرشتوں کی تمہارے اوپر مقرر ہے، تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو،
غریب کے پاس بھی 24 فرشتے 24 گھنٹے کا وقت گزار رہے، امیر کے پاس بھی 24 گھنٹے یہ 24 فرشتے وقت گزار رہے، اور ان کی نیکیوں کو، نیکی اور بدی کو وہ لکھ رہے۔ اگر یہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے لکھتے ہیں، اگر یہ برا عمل کرتا ہے تو اسے لکھتے ہیں۔ تو حفظہ کی یہ دو تفسیریں، حفظہ سے مراد یا تو کرامن کاتبین ہے، حفظہ سے مراد یا پھر وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، وہ بھیجتا ہے تم پر، حفظہ، نگران فرشتے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ پہنچتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو وہ فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے جان نکالتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی جان نکالتے ہیں، اور جان نکالے جانے کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جب میرے رب نے جان نکالنے کا جو وقت مقرر فرمایا، اسی وقت پر مقررہ وقت پر وہ اسرائیل علیہ السلام اس شخص کی جان کو نکالتے ہیں۔ اب یہ شخص جس کی جان نکالی جا رہی ہے، جس کی روح کو نکالا جا رہا ہے، اب یہ چاہے ظالم ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے پہاڑ کی گہرائیوں میں جا کر چھپ جائے اور جو ہے غاروں میں جا کر چھپ جائے، اور چاہے سمندر کی تہوں میں جا کر چھپ جائے، لیکن یہ شخص فرشتوں سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ جب اس کی موت کا وقت جو مقرر ہے وہ وقت آ پہنچا، تو فرشتے ذرا بھر بھی وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس کی جان نکالنے میں کوتاہی نہیں کرتے، فوراً نکال لیتے ہیں اس کی جان۔ پھر اگر تو یہ نیک بخت ہے تو میرا رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو علیجین میں پہنچا دو، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا پھر لوٹایا جائے گا انہیں اللہ کی طرف۔ جان نکلی، اللہ کی طرف لوٹے، جب اللہ کی طرف پہنچے، اگر تو یہ نیک بخت ہے تو میرا رب فرماتا ہے اس کو علیجین میں پہنچا دو، یعنی جنت میں پہنچا دو۔ اگر یہ بدبخت ہے تو میرا رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں پہنچا دو، یعنی جہنم میں پہنچا دو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس کو قبر میں، اس کی روح کو جب تک اس کے عزیز اعزاء و اقربا اس کے جسم کو قبر تک پہنچاتے، اس وقت تک فرشتے اسے آسمانوں پر لے جا کر، اگر تو نیک بخت ہے 7ویں آسمان تک اس کی روح جاتی ہے، اور ہر آسمان کے فرشتے اس کے لیے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اگر یہ بدبخت روح ہے تو پہلے ہی آسمان سے اس کے لیے دروازے کھولے نہیں جاتے، اور اس کے لیے برے ناموں سے اسے پکار کر دھتکار دیا جاتا ہے، اور پھر اسے زمین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اتنے وقت تک اس کا جسم قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جب اس کے اعزاء و اقربا اسے قبر میں دفن کرتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں، ابھی اس کی قبر سے ہٹ نہیں پاتے کہ روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ زندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں منکر نکیر کہ من رب کا، بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں من نبیو کا، بتا تو صحیح تیرا نبی کون تھا، اس کا نام کیا ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ما دینو کا، بتا تو صحیح تیرا دین کون سا تھا، کس دین پر تو زندگی گزارتا رہا۔ تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، ابھی اس کے اعزاء و اقربا 40 قدم دور ہٹ نہیں پاتے کہ وہ جس وقت جا رہے ہوتے ان کی قدموں کی آہٹ، وہ مردہ جو ہے، وہ میت جو ہے سن رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی آہٹ، لیکن وہ اب لاچار ہے، اب وہ مجبور ہے، اب وہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، اپنی آواز سنا نہیں سکتا، اپنی پکار سنا نہیں سکتا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے جب وہ فرشتے جان نکالتے ہیں ثم ردوا الی اللہ، پھر اسے لوٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ کون ہے؟ مولاہم الحق، جو ان لوگوں کا سچ حق آقا ہے، مولا ہے۔ الا خبردار، لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر تو ان سے کہیے تو صحیح، اپنی امت سے کہیے تو صحیح، کیا کہنا ہے؟ من ینجیکم، کہ یہ بتلائیں تو صحیح کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، سمندر کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے۔ آپ جنگل میں ہیں، آپ بیابان میں ہیں، اور آپ زمین پر ہیں، تو آپ جا رہے، اب جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں،
بھیڑیے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے اور زہریلے خونخوار جو ہے جانور ہے، ان سب سے کون تیری حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کون تجھے بچا رہا ہے؟ اللہ بچا رہا ہے۔ اور یہ اے میرے پیغمبر ان سے کہیے تو صحیح کہ جب یہ سمندر میں، بحری بیڑوں میں، بحری جہازوں میں، آب دوزوں میں جب یہ سفر کرتے ہیں اور سمندر کی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، لہریں آتی ہیں پہاڑوں جتنی، اور یہ جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، سمندر کی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، پھر کون اسے سمندر میں غرق ہونے سے بچاتا ہے؟ فرمائے اللہ بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے پیغمبر ان سے کہیے تو صحیح، تدعونہ تضرعا، سمندر کی بڑی بڑی موجوں کو دیکھتے ہو، موج سامنے نظر آتی ہے تو تم اللہ کو پکارتے ہو تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، عاجزی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ تم صرف اللہ کو پکارتے ہو اس حالت میں، اس کیفیت میں۔ تو خفیہ کا کیا معنی ہے؟ آہستہ آہستہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذکر جہرن ہے، ایک ذکر آہستہ ہے، کہ آہستہ ذکر کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا بلند آواز سے ذکر کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا آہستہ ذکر کرنا اس کی فضیلت زیادہ ہے، کہ آپ کی زبان سے اللہ کے کلمات ادا ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور آپ کے کانوں تک آواز پہنچے، اللہ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ چلا چلا کر بلند بلند آواز سے تم لوگ جو ہے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس کی بنسبت آہستہ ذکر، ذکر قلبی، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہاں جن مقامات پر میرے اللہ نے، میرے نبی نے اجازت عطا فرمائی ہے وہاں پر بلند آواز سے ذکر کرنا اچھا ہے، جس طرح کہ اذان کے کلمات، جس طرح کہ تکبیر کے کلمات، اور جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات تشریق کے کلمات، 9ویں ذی الحج سے لے کر 13ویں ذی الحج کے عصر تک جو ہے تکبیرات تشریق کے کلمات، تو یہ بلند آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ذکر قلبی، آہستہ آواز سے، ذکر لسانی، ذکر قلب کے ذریعے ہو رہا ہے، زبان سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا لئن انجانا، اگر البتہ اگر ہم نجات دے دیتے ہیں، من ہذہ، اس پریشانی سے، سمندروں کی پریشانی سے، تکلیف سے، اور خشکی کی پریشانی اور تکلیف سے، درندوں سے اس کو بچا لیتے، سمندر میں غرق ہونے سے اس کو بچا لیتے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہو جاتے ہیں شکر گزاروں میں سے۔ پھر فرمایا اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے تو صحیح، کہیے تو صحیح کہ اللہ ہی تو تمہیں نجات دیتا ہے اس پریشانی سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی تکلیفوں سے۔ تمہیں کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو صحت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے نجات دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت ہی سکھ اور دکھ کا مالک ہے۔ اے میرے پیغمبر یہ بات انہیں سمجھائیے کہ ان کے قلوب میں یہ بات اتر جائے۔ اگر یہ بات اتر جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پھر غیر اللہ کی کبھی پوجا پاٹ نہ کی جائے، غیر اللہ کے سامنے کبھی جھکا نہ جائے، غیر اللہ کو کبھی پکارا نہ جائے، صرف ایک اللہ کو پکارا جائے۔ پھر انسان پر دکھ آئے تب بھی وہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور جب سکھ آئے تب بھی اس کے لیے شکر گزار بندہ بننا بہت آسان ہے، اور اگر اسے جو ہے اللہ کی طرف سے خوشحالیاں آئے تب بھی اس کے لیے اللہ کو شکر گزار بندہ آسان ہے، اور اگر اس کے لیے بدحالیاں آئیں تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے میرا رب کے حکم سے ہو رہا ہے، تو میں کون ہوں جو رب کے حکم پر اعتراض کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے پیغمبر ان سے کہیے هو القادر، اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، کہ یہ کہ تم پر بھیجے، عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ دیکھا نہیں قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا، قوم لوط پر پتھر برسے آسمان سے، ہوا آئی اور وہ قوم لوط ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ اور اسی طرح پر میرے رب نے فرمایا او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ دیکھتے نہیں زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے، تمہارے نیچے سے عذاب آئے، تمہارے اوپر سے عذاب آئے۔ میرے نبی نے فرمایا عذابا من فوقکم، جب یہ الفاظ آئے فرمایا یا اللہ تیرے ذات کی پناہ مانگتا ہوں، جب یہ الفاظ آئے فرمایا یا اللہ تیری ذات کی میں پناہ مانگتا ہوں میرے اوپر سے آنے والے عذاب کی۔ او من تحت ارجلکم، یا اللہ
تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے نیچے سے، میرے قدموں کے نیچے سے عذاب آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طرح کے عذابات سے پناہ مانگی، تو میرے رب نے دونوں طرح کے عذابات سے میرے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے، قدموں کے نیچے سے عذاب آئے، اللہ حفاظت کرے گا کہ اللہ عذاب نہ بھیجے گا، اور یا آسمان سے جو ہے پتھر برسے یا ہوا کے ذریعے عذاب آئے تو اللہ حفاظت کرے گا۔ دونوں دعائیں قبول ہوئی، لیکن فرمایا او یلبسکم شیعا، یا تمہیں خلط ملط کر دے گروہوں میں، کہ تمہیں تفریق میں ڈال دے اور تم منتشر ہو جاؤ، تمہارے کئی قبیلے اور خاندان گروہوں میں تقسیم ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ محبتیں نہ رہیں، دوریاں پیدا ہو جائیں، جدائیاں پیدا ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ عذاب سہل ہے، یہ آسان ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول نہ کیا، باقی دو دعاؤں کو قبول کر لیا، تو یہ عذاب کہ خاندانوں میں دوریاں اور دراڑیں اور آپس میں نفرتیں، یہ اللہ نے دعا قبول نہ فرمائی کہ گروہ در گروہ ہو جائے۔ اللہ شیعہ کا معنی یہی ہے کہ مختلف فرقے بن جائے، مختلف گروہ بن جائے، اللہ نے اس دعا کو قبول نہ کیا، باقی دو دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ فرمائے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، یا تمہیں چکھائے بعض کی لڑائی کا مزہ، کہ آپس میں لڑ مڑ کر تم مر جاؤ، تباہ ہو جاؤ۔ فرمایا انظر، تو دیکھیے، آپ دیکھیے تو صحیح، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس لیے تو میں ان آیات کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے تو انہیں سمجھا رہا ہوں، اس لیے تو انہیں میں باخبر کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں کہ اے میرے بندو لوٹ آؤ میری طرف، نہ بھٹکو اس دنیا کے اندھیروں میں، نہ بھٹکو اس دنیا کے اندھیروں میں، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جاؤ، تباہ نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں ہدایات دے رہا ہوں، میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، تم میری طرف لوٹ آؤ، تم سمجھ جاؤ۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور فرمایا اس کے باوجود تیری قوم جھٹلاتی ہے قرآن کو، تجھے، تیری ذات کو، تیری رسالت کو، تیری نبوت کو، تیرے معجزات کو، اس کے باوجود یہ سب کچھ سن کر بھی تیری قوم جھٹلاتی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، تیری ذات حق ہے، قرآن حق ہے، رب حق ہے، بعثت بعد الموت حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میرا کام تو تبلیغ کرنا ہے، میں تو مبلغ ہوں، میں تو رب کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں، تم پر نگہبان نہیں ہوں، تم پر زبردستی اسلام کے دائرہ اسلام میں تمہیں داخل نہیں کر سکتا۔ میرا کام ہے رب کا پیغام، رب کا میسج تم تک پہنچانا، وہ میں پہنچا چکا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے۔ اللہ نے قیامت کا وقت مقرر کیا ہے، اور قیامت قائم ہو جانے کے بعد مردوں کا، پوری کائنات کے لوگوں کا قبروں سے اٹھنے کا وقت مقرر ہے، میدان حشر کا وقت مقرر ہے، دخول جنت کا وقت مقرر ہے، دخول جہنم کا وقت مقرر ہے، اور حساب کتاب کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اور عالم جو ہے، جو ہر شخص مر رہا ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، اور جو پورے عالم کی موت ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کب ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ میرا مرنا کب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ آیا کب ہے، پیدائش کب ہوئی ہے، تاریخ پیدائش بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، اور جو ہے اس کے جو ہے یہ بھی یاد ہے کہ اب اس کی عمر کتنی بیت چکی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں اب کے بعد کتنے منٹ زندہ رہوں گا، کتنی گھڑیاں زندہ رہوں گا، کتنے ایام زندہ رہوں گا، کتنے سال زندہ رہوں گا۔ کوئی دعوے سے یہ بات نہیں کہہ سکتا جب اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پھر ہم کیوں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے رب کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے پکارے، مجھے سے مانگے، میری عبادت کرے، اور میری ہی جو ہے پوجا پاٹ کریں، میرے علاوہ کسی اور کی میری عبادت میں شریک نہ کریں، میں اور ربوبیت میں شریک نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، اذکار کو، اور کلمات کو، اور باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔